بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو آج اپنے ایک اور مہمان کے ساتھ خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ جن لوگوں نے ہمت اور حوصلے توڑے ہیں نا، وہ کبھی بھی اپنی منزل کے مضبوط مسافر نہ بن سکے، اور جنہوں نے تھوڑی سی بھی ہمت کی ہے وہ کبھی بھی اپنے راستے کے ادھورے مسافر نہ رہے۔ یہ یاد رکھیے، جن لوگوں نے قرآن کریم کو یاد کیا، مضبوط یاد کیا، لیکن تھوڑی سی بھی اہمیت نہیں دی نا، قرآن کریم بھی ایسے لوگوں کو تھوڑی سی بھی اہمیت نہیں دیتا کہ قرآن کریم لوگوں کے سینوں میں محفوظ رہے۔ کتنے لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیے، قاری صاحب ہم نے حفظ کیا اور حفظ کر کے ہم نے قرآن کریم کو بھلا دیا، یاد نہیں ہے جی، گردان نہیں کی جی، یہ نہیں کیا جی، وہ نہیں کیا جی۔ ہزاروں لوگوں کے مسئلے ہیں، ہزاروں مسائل ہیں، سیدھی بات یہ ہے کہ قرآن یاد کرنے کی جستجو اور کوشش ہی نہیں ہے۔ آج میں ایک ایسے حافظ کے ساتھ موجود ہوں، حفظ کرنے کے بعد مکمل درس نظامی کیا فیصل آباد اسلامیہ امدادیہ سے، گردان کوئی نہیں کی، اور کتنے سال ہو گئے، یقین جانے میری اتنی عمر نہیں ہے جتنے یہ حافظ صاحب قرآن سنا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بہترین عالم دین ہیں، بہت بڑی مسجد کے خطیب ہیں اور بہترین قسم کے حافظ ہیں، سال کا کوئی ان کا مصلح رہتا نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے استاد محترم آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب انتہائی شکریہ، آج آپ نے مجھے اپنے چینل پہ دعوت دی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ استاد محترم، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ بہت دور سے، یقین جانے میں سفر کر کے کئی دفعہ ان کے ساتھ پروگرام طے ہونے کے بعد پروگرام سلپ ہو گیا، یہ آپ لوگوں کے لیے سبق لے کے حاضر ہوا ہوں کہ گردان نہیں کی ہوئی۔ اور استاد محترم کتنے مصلح آپ سنا چکے ہیں اب تک؟ الحمدللہ میں نے 37 مصلح سنائے ہیں۔ خدا کی قسم 37 سال میری عمر نہیں ہے، اور مختلف جگہوں پر سنانے کے بعد اپنے علاقے میں 24 مصلح میں اس مسجد کے اندر سنا چکا ہوں، اور الحمدللہ اس سال بھی میں نے سنایا ہے، جس مسجد میں میں امام اور خطیب ہوں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں، اچھا تو صرف حفظ کیا، گردان نہیں کیا آپ نے؟ جی بس وہ بچپنا تھا، تو بچپن کے اندر وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد عیدگاہ میں نے حفظ کیا تھا، تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سے سبق سن لیا کرتے تھے۔ ایک رجسٹر تھا ان کے پاس جن کے اوپر طلباء کا سبق، سب کی اور منزل جو ہے نا وہ لکھا کرتے تھے روزانہ کے اعتبار سے۔ اچھا۔ لیکن میں نے بس کم بختی سمجھے اس وقت کی کہ سوائے سبق کے میں نے اور سب کی منزل کے 30واں پارہ، 29واں پارہ، 28واں، 27واں اور 26واں، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے 25 کے پیچھے جو جتنے پارے ہیں ان کی میں نے سب کی سنائی ہو یا میں نے منزل سنائی ہو، صرف میں نے سبق سنایا۔ اور جی کوئی خدمت ہمارے لائق؟ صرف سبق سنایا اور قرآن کریم مکمل کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہم نے سبق سنایا اور قرآن مکمل کر لیا، بتائیں جی قرآن کیسے یاد رہے؟ یہ لیں جی، زندہ ثبوت ہے آپ کے سامنے۔ سبق کے طور پہ قرآن مکمل کر کے 27 مصلح گھر کی بیٹھک میں نہیں، 37 مصلح، 27 نہیں، 37 گھر کی بیٹھک میں نہیں، اپنے گھر میں نہیں، دکان کا شٹر نیچے کر کے دکان میں نہیں، جامع مسجد میں، بہت بڑی مسجد ہے۔ میں مسجد کے انشاءاللہ یہ ویڈیو دے رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ مسجد ہے، یہ دکھائی دے رہی ہے، اتنی بڑی مسجد کے یہ خطیب، اتنی بڑے مسجد کے امام، اور 37 قرآن سنا چکے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا سبق کر کے آپ نے اگر قرآن نکالا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم یاد نہیں ہے، تو اس سے بڑا بھی اگر کوئی ثبوت چاہیے نا، تو پھر ہماری طرف سے اللہ حافظ ہے بھائی، آپ جا سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے قاری صاحب، میں یہ بات بتانا چاہوں گا آپ کے سامعین کو بھی اور ناظرین کو بھی، اور میں بھی اپنے سامعین ناظرین کو ایک میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں نے قرآن پاک مکمل کیا تھا تو اور قرآن پاک مجھے نہیں آتا تھا، تو ابا جی نے جب کتابوں کے لیے ہمیں فیصل آباد میں داخل کروایا تو مجھے منزل یاد نہیں تھی، سبق نہیں، ہاں قرآن پاک یاد نہیں تھا۔ اچھا۔ تو جس طرح حفاظ کرام تراویح کے اندر، نماز تراویح کے اندر قرآن پاک یا منزل پڑھتے ہیں، میں اسی طرح قرآن پاک کو کھول کر قاری صاحب سامنے بیٹھے ہوا کرتے تھے آخری دنوں میں اور آخری مہینوں میں۔
میں قرآن پاک کھول کر جس طرح حافظ صاحبان قرآن پاک تراویح کے اندر پڑھتے ہیں اس طرح سورۃ الفاتحہ پڑھ کر میں منزل پڑھنا شروع کر دیتا تھا اور ساتھ روتا تھا۔ اور صحیح معنی بات میری کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کبھی زندگی کے اندر مصلی سناؤں گا۔ روتا میں اس لیے تھا کہ والدین نے مجھے 4 سال کے لیے وقف کیا، لیکن میں وہ منزل نہ یاد کر سکا جو سنانے کے قابل ہو۔ میں رو کر قرآن پاک کو میں نے بند کیا اور میں مدرسے سے نکلا، اور الحمدللہ قاری صاحبان کی دعاؤں کی برکت سے میں نے غالباً سن 87 کے اندر پہلا مصلی سنایا۔ وہ جو میں نے سنایا وہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس انداز سے سنایا اور کس طریقے سے سنایا۔ پھر ساتھ ساتھ یاد کرتے اتنا بھی مجھے نہیں اندازہ تھا اور اتنا بھی مجھے یاد نہیں تھا قرآن پاک کہ رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد جو منزل دن کو یاد کیا کرتے تھے وہ یاد بھی کیا یاد ہوتی تھی۔ مغرب کے بعد میں صرف رکوع یاد کرتا تھا کہ کم از کم مجھے رکوع تو یاد ہوں کہ کہاں سے میں نے پڑھنا ہے اور کہاں پہ میں نے رکوع کو ختم کرنا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں نے کس انداز سے قرآن پاک کو پڑھا، اور پھر الحمدللہ مجھے ایسے بھی سنانے کا موقع ملا کہ ایک حافظ صاحب اسی محلے کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے تقریباً 50 مصلی سنائے ہیں، تقریباً 8-9 مصلی انہوں نے میرے سننے ہیں، اور 8-9 دفعہ رمضان شریف کے اندر میں نے ان کو قرآن پاک سنایا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ رکوع شروع کہاں ہوتا ہے، رکوع ختم کہاں ہوتا ہے۔ بندہ 37 مصلی سنا چکا ہے۔ میرے خیال میں جتنا میں سفر کر کے 1.5 سے 2 گھنٹے یہاں آیا ہوں، میرا مقصد میں یقیناً دیکھیں مقصد تک پہنچاؤں۔ آپ بھی جستجو اور کوشش کیجئے۔ اچھا استاد محترم، اکثر جو میرے سامعین ہیں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے جی ہمیں ٹائم نہیں ملتا، اور جی ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوتا، اور جی ہم تو سنا ہی نہیں سکتے۔ کیا سبق دیں گے ہمیں؟ میں یہی سبق دوں گا کہ قرآن پاک کو آپ جتنی انشاءاللہ محبت دیں گے قرآن آپ کو محبت دے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور جتنا آپ قرآن کی طرف لگاؤ رکھیں گے قرآن آپ کے ساتھ لگاؤ رکھے گا۔ میں اللہ جانتا ہے کہ آج بھی چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیسے سبق یاد کرتے ہیں، جو منزل یاد کر رہے ہیں یا جو ابھی قرآن پاک کے حفظ کر رہے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کیسے یاد کرتے ہیں۔ رہی بات میری کہ میں نے قرآن پاک کیسے یاد کیا، پھر انشاءاللہ میں بات بتاتا ہوں قاری صاحب کو۔ یہ دیکھیے جی، منزل یاد نہ ہونے کی وجہ سے روتے تھے، منزل یاد نہ ہونے کی ٹینشن تھی، پریشان تھے، روتے تھے اس استادوں کے سامنے۔ ہم نے جس دن سے حفظ کیا ہے قرآن یاد نہ ہونے کی وجہ سے میں اور آپ کتنی دفعہ روئے ہیں، یہ ہم نے خود نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ استاد محترم، یاد کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیسے یاد کرتے تھے آپ منزل؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ میں نے مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے قرآن پاک کو یاد کیا۔ جس نے مجھے جیسے بتایا میں نے ویسے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا بھائی آپ 7 دفعہ قرآن پاک کی ایک آیت کو یاد کریں، 7 دفعہ دیکھ کر پڑھیں، 3 دفعہ اس کو زبانی پڑھیں۔ میں نے ایسے پڑھا ہے۔ اچھا، ایک آیت کو 7 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ اس کو زبانی پڑھا۔ پھر جب رکوع مکمل ہو گیا 2 دفعہ رکوع کو مکمل دیکھ کر پڑھا، پھر تیسری دفعہ میں نے اس کو زبانی پڑھا۔ یہ بھی طریقہ ہے، اور یہ بھی طریقہ تھا کہ 3 دفعہ میں نے ایک آیت کو پڑھا ہے اور 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ میں نے اس کو زبانی پڑھا ہے۔ پھر اسی رکوع کو میں نے 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ میں نے اس کو زبانی پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک آیت اور ایک رکوع پہ محنت کی ہے۔ آج اکثر جو لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ یا بہر ملکوں سے، امریکہ یا کینیڈا یا جرمنی، مختلف ملکوں سے جو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں نا کہ قاری صاحب ہمیں قرآن یاد نہیں ہے، یاد کرنے کا طریقہ بتائیں، جیسے کہ بتاتا ہوں، جواب کیا ملتا ہو جی قاری صاحب کیا کرے، ٹائم نہیں ملتا۔ بھائی جب ٹائم ہی نہیں ہے تو دنیا میں پھر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے نا آپ۔ دنیا کے ہر کام کو ٹائم دے رہے ہیں، قرآن بھول چکا ہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے بدبختی کا سبب ہے۔ استاد محترم، اب تک جو آپ 37 مصلی سنا چکے ہیں، زندگی کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ کبھی بھی قرآن پاک کو چھوڑوں گا نہیں، بلکہ ہر سال انشاءاللہ قرآن پاک میں سناؤں گا۔ اس بات کا تجربہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ میرے جتنے مصلی اب تک ہو چکے ہیں، تقریباً کوئی 18-19 مصلی اب تک میں سنا چکا ہوں۔ تراویح سنانے کے بعد نا اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بندہ گھڑے سے خود پانی کا گلاس بھر کے پی لے۔ اس وقت منزل یاد کرنا سحری تک، یہ یقیناً بہت بڑی قربانی بھی ہے اور قرآن کریم کے ساتھ بہت بڑی جستجو اور لگاؤ بھی ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے بہت کام کی بات بتا دی کہ جب بھی رمضان قریب آئے تو رمضان آنے سے کچھ دن پہلے پرانے اور نئے سب حفاظ کے ساتھ ملیں اور تجربات سب سے اخذ کی کریں، اس سے قرآن کریم سنانے پہ بہت بڑا اثر پڑے گا۔ استاد محترم، کوئی ایسے سوال کا جواب جو آپ ہمارے فائدے کے لیے دینا چاہ رہے ہوں، ابھی تک آپ سے کسی نے نہیں پوچھا، ارشاد فرمائیے۔ ایک بات تو یہ کہ آج کل
یہ جو تجویدی قرآن مجید ہے جی جی یہ چل پڑے ہیں تقریباً سارے مدارس کے اندر. تھا یہ سہولت کے لیے کہ زبر زیر اور کیا نام ہے غنہ مد وغیرہ ان کی نشانی لگی ہوئی ہیں اور ان کے اندر حفاظ کرام کے لیے آسانی ہے. لیکن میں نے جب قاری صاحب سے پڑھا تھا تو ایک دن 16-17 والا قرآن مجید میرا تھا. ایک دن میں نے ایک قرآن پاک اٹھایا, مسجد سے بڑی مشکل سے تلاش کر کے لایا اور اس کی زمین جو تھی نا وہ پیلے رنگ کی تھی. تو قاری صاحب نے بڑے عجیب انداز سے میری طرف دیکھا, مجھے سمجھ نہ آئی اور میں نے قاری صاحب کو سبق سنا دیا. 2-3 دن کے بعد سبز زمین والا قرآن پاک 16 لائنوں والا 16-17 والا وہ میں نے تلاش کر کے لایا بڑی مشکل سے کہ میں اس پر سبق یاد کر کے سناؤں گا. تو قاری صاحب نے مجھے بڑی سزا دی اور مجھے سزا دینے کے بعد فرمایا کہ آئندہ کے بعد آپ نے کوئی رنگین قرآن مجید نہیں لانا. تو میری یہ گزارش ہے جو حضرات پڑھائیں, اختلاف نہیں کر رہا, بڑے بڑے حضرات اس کے اندر موجود ہیں, کہ کیا یہ جو سادہ قرآن مجید ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, جو تجویدی قرآن مجید ہے اس کے مقابلے کے اندر کیا بچوں کو قرآن پاک یاد رہ جائے گا؟ ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے قرآن پاک کو محبت دیں گے اور قرآن پاک کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ قرآن پاک یاد ہوگا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یہ بندہ پڑھ لے, درود شریف پڑھ لے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ قرآن پاک کو جب پڑھے گا یاد کرے گا تو انشاءاللہ قرآن پاک اس کو یاد ہوگا. میری طرف سے تو یہی میسیج ہے, اس سے بڑھ کر اور میں کیا بات بتا سکتا ہوں. بہت دور سے میں سفر کر کے آیا, 37 مسلوں کا نتیجہ کیا اخذ کر کے بتائیں گے ہمیں؟ کوئی تھوڑا سا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو, ہمارے لیے سبق ہو, تاکہ ہم آسانی کے ساتھ یاد کر کے میرے ناظرین تاکہ ایک دفعہ مصلی پہ کھڑے تو ہوں نا. جی میں سب سے قاری صاحب نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے اور پوائنٹ والی بات کی ہے, میں جتنے بھی سامعین اور ناظرین ہیں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی حفاظ کرام قرآن پاک یاد کر رہے ہیں آپ ان سے طریقہ پوچھا کریں کہ آپ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. میں نے الحمدللہ ہر طریقے سے قرآن پاک کو یاد کیا جس طرح میں نے پہلے بتایا. ایک قاری صاحب نے مجھے آخری شعبان تھی تاریخ کی, طلباء کرام کی تشکیلیں ہو رہی تھیں, سنانے اور سننے کے لیے جا رہے تھے. تو قاری صاحب سے میں نے پوچھا بھائی قاری صاحب منزل کس طریقے سے یاد کریں؟ تو قاری صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ رات نماز تراویح کے بعد قرآن پاک کو یاد کیا کریں. میں نے اللہ جانتا ہے کہ 3 سال نماز تراویح کے بعد مسجد کے اندر بیٹھ کر میں نے 1.25 سپارہ یاد کیا. ادھر سے وہ سیرن ہو جاتا تھا روزے کے لیے اور اٹھانے وہ شروع ہو جاتے تھے, اس وقت تک میرا 1.25 سپارہ مکمل ہو جاتا تھا. پھر بات یہ ہے کہ میں نے مختلف انداز سے اور مختلف طریقے سے جس طرح کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو میں نے انجوائے کیا ہے اور انجوائے کر کے میں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے. کیا بات. اور الحمدللہ اس سال بھی اور ہر سال میں ایک نئے انداز اور نئے طریقے سے قرآن پاک یاد کرتا ہوں تاکہ میرے لیے وہ ایک تو یہ ہے کہ طبیعت کے اوپر بوجھ نہ پڑے اور دوسرا یہ کہ میں صحیح طریقے سے قرآن پاک سنا سکوں. پھر الحمدللہ 2-3 سال سے میری یہ کوشش ہے کہ جو میں جو سپارہ یا آدھا سپارہ یاد کر لیتا ہوں میں اس کو زبانی چلتے پھرتے پڑھتا ہوں, چلتے پھرتے پڑھ کر پھر کوشش کرتا ہوں کہ اس کو زبانی ہی پڑھوں سارا دن. پھر آخر میں مغرب کے بعد ایک دفعہ میں اس کو دیکھ کر پڑھ لیتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرانے حفاظ کرام ہیں ان کی خدمت میں جا کر ان کی زیارت کر کے ان سے دعائیں لے کر میں آتا ہوں ہر سال. اور میرے لیے بعض مذاق بھی بناتے ہیں اپنے جاننے والے بھی کہ جس وقت رمضان شریف قریب آتا ہے تو آپ جو زندہ ہیں ان کے پاس بھی جاتے ہیں حفاظ کرام اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پر حاضری دیتے ہیں. اور تو یقین بات یہ ہے کہ جو زندہ ہیں حفاظ کرام پرانے ان کے پاس جانا بھی باعث برکت ہے اور جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کی قبروں پر بھی جا کر بندہ حاضری دے اور ان کو فاتح پڑھ کر بندہ بخشے تو اس کی بھی بڑی برکات میں نے دیکھی ہے. تو الحمدللہ یہ میرا معمول ہے, الحمدللہ ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے. زبردستی ان سے میں نے ٹائم وصول کیا کہ استاد محترم بہت دور سے میں آیا ہوں, انہوں نے ابھی کہیں آگے سفر کر کے نکلنا ہے, یہ میرے لیے یہاں پہ تشریف لائے, انہوں نے تھوڑا سا وقت دیا میرے چینل کے لیے اور آپ حضرات کے لیے. ان کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جو انہوں نے ہمیں پیغامات دیے, جو میسیج دیے, انشاءاللہ ہم ان کے اوپر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان قاری ابوبکر حیات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.